سنن ابن ماجہ جلد اول صفحہ 444، اس کے اندر حضرت حیدر کرار کی روایت کردہ حدیث موجود ہے. یہ میرے پاس کتاب سامنے پڑی ہوئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تم جس وقت 15ویں ماہ شعبان آ جائے تو تم اس کی راتوں کو قیام کیا کرو اور دنوں کو روزہ رکھا کرو. بقول مولا مرتضیٰ کے جتنے لوگ رزق میں کوتاہی کمی محسوس کرتے ہو، آج رب سے دعا مانگو گڑ گڑا کر، مولا کریم میری معاشی غربت کو ہمیشہ کے لیے دور فرما. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں بندہ مانگنے کے لیے سخی کے دروازے پر جائے، اس کی قیمت اور ہے. سخی اپنی سخاوت کو بانٹنے کے لیے سائل کے دروازے پر آ جائے، اس کی قیمت اور ہے. جناب حیدر کرار فرماتے ہیں کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت پروردگار عالم نزل علی سماء الدنیا، جو قریب کا آسمان ہے اس پر پروردگار نزول اجلال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نزول اور عروج دونوں سے پاک ہے، کیونکہ نیچے آنا یہ بھی جسم کی عادت ہے، اوپر جانا یہ بھی جسم کی عادت ہے. جو جسم سے پاک ہے نہ اس پر آنا صادق آتا ہے نہ جانا صادق آتا ہے، نہ چڑھنا صادق آتا ہے نہ اترنا صادق آتا ہے. پھر یہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، آپ کا جذبہ ایمان بڑا قابل ستائش ہے کہ آپ حضرات میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے آدمی کی روزانہ باتیں سن سن کے اکتانے کی بجائے نئی تمنائیں لے کر کے آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کشش مجھ میں نہیں ہے، یہ کشش آپ لوگوں میں ہے. اس وقت احساس ہونے لگتا ہے
کہ اتنے لوگوں کے دلوں میں جو اللہ نے میری محبت رکھی ہے تو مجھے دین کے بارے میں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ دخان کی ایک آیت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس سے مراد ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ لیتی ہے، مگر یہ کہ یہ مذہب کس کا ہے؟ یہ اکرمہ خارجی کا مذہب ہے اور اس کے ٹولے کے جو چند اور دوست ہیں ان کا یہ مذہب ہے کہ اس سے مراد ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ جمہور مفسرین کا مذہب یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ القدر ہی کا نام لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہی کا نام لیلہ مبارکہ ہے، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا اگر اس آیت سے 15ویں ماہ شعبان مراد نہیں ہے تو اس رات میں اگر حدیث کی روح سے کوئی برکت ثابت ہو جائے ہم اس کو بھی تسلیم نہ کریں۔ اس آیت کو کا شان نزول ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ جمہور کا مذہب حق ہے، مگر یہ کہ اس صورت کے اندر یا اس لیلہ مبارکہ کے اندر اگر شب برات کا 15ویں ماہ شعبان کا ذکر نہیں ہے تو حدیث کے کسی اور جملے سے کسی اور حوالے سے اگر اس کی برکتیں ثابت ہو جائیں تو ان کے انکار کرنے کا بھی ہمارے پاس چانس نہیں ہے۔ بحث تو صرف اتنی کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد 15ویں ماہ شعبان نہیں ہے، اس سے مراد ماہ رمضان کی 27 یا کوئی دوسری تاریخ جس پر اہل علم اتفاق کریں کہ وہ لیلۃ القدر ہے وہ مراد ہے۔ اگر وہ مراد ہو بھی جائے تو حدیث کے دروازے بند تو نہیں ہیں، کسی حدیث کے ذریعے سے اس کی برکتیں ثابت کی جا سکتی ہیں۔ اور اس بارے میں سنن ابن ماجہ جلد اول صفحہ 444 اس کے اندر حضرت حیدر کرار کی روایت کردہ حدیث موجود ہے، یہ میرے پاس کتاب سامنے پڑی ہوئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اذا کانا 15 لیلۃ من شعبان قوموا لیلکم وصوموا نہارکم، تم جس وقت 15ویں ماہ شعبان آ جائے تو تم اس کی راتوں کو قیام کیا کرو اور دنوں کو روزہ رکھا کرو۔ بہت سارے لوگ اس کا ذکر کرتے وقت کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، آیت سے بلا شبہ لیلۃ القدر مراد لینے میں مذائقہ نہیں، لیکن اس میں مذائقہ ہے کہ اگر کسی حدیث سے بھی ثابت ہو جائے وہ برکت والی رات ہے، مگر صرف آپ اس لیے اس کا انکار کر دیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہیں، اس سے لیلۃ القدر مراد بھی بے شک ہو، لیکن حدیث کے ذریعے سے ہم ایسی رات جو 15ویں ماہ شعبان کہلائے اور اس میں برکت ثابت ہو جائے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس لیے کہ سورسز آف اسلام کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ کتاب اللہ اس کتاب کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے جبریل امین لائے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف پیسیجز میں، مختلف ٹکڑوں میں سیگمنٹریلی حضور پر اسے پیش کیا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے سوا کسی ذریعے سے کسی دوسرے ریفرنس سے آپ کے سامنے کوئی بات ثابت کی جائے، آپ کہیں ہم نہیں مانتے، قرآن میں نہیں ہے، یہ منکرین حدیث کا یہ جملہ ہے، قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اگر قرآن ہی کہے خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
سورہ انفال میں ہے، اس ایک جواب میں ہزارہ جوابات ہیں جناب کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ ہے، یہ مال فے کے بٹوارے کے بارے میں ہے، ٹھیک جو بغیر لڑائی کے اسلامی آرمی کی کارروائی شروع کرنے پر بغیر جنگ و جدل کے، بغیر قتل و غارت کے، اگر کوئی جائیداد، روپیہ، پیسہ، ڈھو ڈنگر، ساکت و سامد، سر و سیم و زر اگر مہیا ہو جائے، اس کا نام ہے مال فے۔ اس کو کس طرح تقسیم کیا کرو؟ کچھ لوگوں کی توقعات جو مجروح ہوئیں، انہوں نے کہا یار ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہم کس لیے لڑے؟ کہا لڑے ہو ہی نہیں، یہ قبیلہ بنو نذیر کے مال کے بارے میں ہے۔ کہا جو کچھ تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے نبی منع کر دے تم باز آ جاؤ۔ ہے کس بارے میں ہے؟ مال فے کے بارے میں۔ اب تمام محدثین اور تمام مفسرین بلا اختلاف کہیں گے یہ نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کے بارے میں ہے۔ جس کام کا حکم دے دیں بغیر چون و چرا، انکویشننگ اوبیڈینس، بغیر بحث و تمیز کے، اس بات کو آپ کو ماننا ہوگا جو سرکار نے کی ہے۔ اور جس چیز سے منع کر دیں، کل تک وہ اگر حلال بھی تھی آج حرام ہے۔ پہلی امتیں اسے حلال سمجھتی نہیں، سرکار نے منع کر دیا حرام۔ کل تک اسلام میں حلال تھی، آج اس کو منع کر دیں۔ جیسے غزوہ خیبر میں شام کے وقت گدھے ذبح کر کے ہانڈیوں پہ چڑھائے گئے ہوئے ہیں، اور اچانک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو گھریلو گدھا ہے یہ میری امت پر حرام کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ معلوم ہوا حلال اور حرام کرنا یہ سرکار کے اختیار میں ہے۔ دن کے وقت وہی گوشت کھایا گیا، شام کے وقت ہانڈیاں چڑھی ہوئی پکی ہوئی ان کو پھینک دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے جس چیز سے رسول منع کر دے، کہا ایک گھنٹہ تک پہلے وہ جائز تھی اب وہ ناجائز ہے۔ اب سیاق و سباق کیا کہتا ہے کہ مال فے کے بارے میں سرکار جو فیصلہ دیں اس پر راضی ہو جاؤ، لیکن آپ نے پورے عالم اسلام کے سول لا کے بارے میں، میٹریمونیل لا کے بارے میں، تعزیرات کے بارے میں، کرمینالوجی کے بارے میں، پینالوجی کے بارے میں، اور جو ٹرمز آف ہے سزا، جو ٹرم آف پنشمنٹ ہے اس میں تبدیلی کر دیں، سرکار کی مرضی پر رہا، اس وقت میں اس کو قبول کرنا ہوگا جو سرکار کر دے۔ سیاق و سباق کیا ہے؟ مال فے۔ اب آپ نے مال فے کی مخالفت کی کہ نہیں؟ اب اگر سرکار وہاں پہلی امتوں میں 2 بہنیں ایک نکاح میں رکھی جا سکتی تھیں، اب نہیں رکھی جا سکتی، تو پہلے جائز تھا، سرکار نے اس کو منع کر دیا، اب وہ منع ہو گیا۔ اس جگہ سیاق و سباق کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے پیچھے خواتین رسول کا ذکر آ رہا ہے، امہات المومنین کا۔ سیاق و سباق کہتا ہے کہ اس سے ازواج مطہرات مراد ہوں، لیکن سرکار چادر ڈال کے کہیں کہ اللہم ہؤلاء آل بیتی، مولا کریم صرف یہی میری آل بیت ہے۔ اب سیاق و سباق میں جان رہ گئی ہے سرکار کے فیصلے کو ٹھکرائے؟ یہ سیاق و سباق میں جو تسلسل ہے اس کی نفی کی اس کے اندر دلیل ہے۔ اب بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے، حلال و حرام کرنا یہ سرکار کے اختیار میں ہے، اس میں آپ کو سیاق و سباق کا عذر پیش کر کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد کہ اس رات کو سرکار نے برکت کے لیے استعمال کیا ہے اور اس پر شہادت موجود ہے، جناب علی مرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، لیکن ایک مولانا لوگوں کا ٹرینڈ دیکھیے، اسی مضمون کی کافی ساری احادیث اسی باب میں ہیں، کسی پر ذوف کا الزام نہیں،
علی مرتضیٰ نے جو روایت کی اس پر ذوف کا الزام ہے جو امت مسلمہ میں کیا سابقہ امتوں میں بھی نبیوں کے بعد اتنے علم والا بندہ نہ پہلے کبھی گزرا ہے نہ آج ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، واسع رسول حضور مفکر اسلام، امام اہل سنت۔ جناب علی مرتضیٰ کا فرمانا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، وہ جو رات ہے اس رات کے تم اللہ اللہ کیا کرو، اس کا جو دن ہے اس میں روزے رکھا کرو۔ یہ اضافت بیانیہ کی مثال ہے۔ جو نہارہا لیلہا، وہ ذات ہی تو مراد ہے رات کی ذات مراد ہے۔ جب ذات کو ذات کی طرف مضاف کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اضافت بیانیہ۔ وگرنہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اس نے نیت چاہیے دو ہونا، جب تک دونوں الگ الگ نہ ہو ایک کو دوسرے کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی پوزیسو کیس بنانے کے لیے ڈیوائلٹی شرط ہے، ٹھیک ہے، میرا تیرا اس کا زید کا بکر کا، یہ جب تک دونوں الگ الگ نہ ہوں، انگلش گرامر کی لینگویج کہے گی کہ پوزیسو کیس بنانے کے لیے ڈیوائلٹی شرط ہے، یعنی اثنینیت شرط ہے، دو ہونا شرط ہے۔ جب تک دو الگ الگ نہ ہوں تو اس کو مضاف نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں زید کی بیگم کی بیگم بھی کبھی سنا ہے؟ کیونکہ بیگم خود وہی ہے تو ذات کو ذات کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا۔ جناب حضرت قرار فرماتے ہیں کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت پروردگار عالم نزل علی سماء الدنیا، جو قریب کا آسمان ہے اس پر پروردگار نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نزول اور عروج دونوں سے پاک ہے، کیونکہ نیچے آنا یہ بھی جسم کی عادت ہے، اوپر جانا یہ بھی جسم کی عادت ہے۔ جو جسم سے پاک ہے نہ اس پر آنا صادق آتا ہے نہ جانا صادق آتا ہے، نہ چڑھنا صادق آتا ہے نہ اترنا صادق آتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، ایک اسی جگہ نہیں، لیلۃ القدر کے اندر بھی آتا ہے پروردگار نزول اجلال فرماتا ہے، اس میں بھی لفظ نزول لیلۃ القدر کی بحث میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو پھر کس طرح اس کو حل کریں گے؟ یہ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے، اس کے معنی کوئی نہ سمجھے۔ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ آپ الا اللہ پر واقف کرتے ہیں نا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الا اللہ پر واقف نہیں ہے، والراسخون فی العلم پر واقف ہے۔ اور نحاس علم ناو کا چوٹی کا امام ہے، 1000 صفحے کی کتاب ہے النحاس اس کا نام ہے، میرے کتب خانے کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بما ان کے شاگردوں کے متفقہ مسلک ہے کہ جو متشابہات ہیں نا، جن کے معنی ایک سے زیادہ نہیں بتائے گئے، ایک ہی معنی بتائے گئے، وہ محکمات ہیں۔ ایک سے زیادہ معنی جس کے بتائے گئے وہ متشابہات ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان میں الف لام میم ذالک الکتاب، کاف ہا یا عین صاد، خا میم عین سین کاف، یہ سارے جو ہیں یہ متشابہات ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ متشابہات کی برادری بھی کافی بڑی ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 794 ہے، مصر کے رہنے والے ہیں، آباء و اجداد سے ترکیہ کے رہنے والے تھے، سنارا برادری کے آدمی تھے، غضب کے ذہین تھے۔ ان کی برادری کوئی سنار کا کام کرتی تھی، کافی دولت مند تھے مصر میں۔ انہوں نے کہا تم یہاں آ جاؤ، تم صرف دین کا کام کرو، لائبریریاں بے شمار ہیں، تمہارے بال بچے خاندان رہنے سہنے کھانے پینے پہننے ساری سہولتیں ہم مہیا کریں گے۔ انہوں نے ایک لمبا سا چگا پہنا ہوتا تھا جس کے باہر انہوں نے پن لگا کر کے چٹیں لگائی ہوتی تھی۔ سارا دن جو مطالعہ کرتے تھے ان چٹوں پر لکھ کے وہاں اس کو پن کر دیتے تھے۔ اس آدمی نے سب سے پہلے اصول تفسیر پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔
میری پی ایچ ڈی میں فرسٹ ریفرنس اسی کتاب کا ہے، البرہان فی علوم القرآن، 4 جلدوں میں۔ جلال الدین سیوطی نے جتنا ورک قرآن پر کیا ہے یہ اس سے نقل کی ہے، لیکن نام نہیں ان کا لیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے جتنا قرآن پر کام کیا ہے ان سے لیا ہے، نام نہیں لیا۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر جلال الدین سیوطی نے زیر زبر تک بھی اگر لیا تو اسی سے لیا، اس کے سوا ان کی جستجو ہی کوئی نہیں ہے، لیکن نام نہیں ان کا لیا۔ وہ 4 جلدوں کی کتاب، اور مشکل ترین بھی ہے اور مفید ترین بھی ہے۔ اس کو پڑھے بغیر آپ چاہیں کہ تفسیر جاننے لگیں نہیں جان سکیں گے، اس آدمی نے بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے اس پر بحث چھیڑی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جن جن راتوں کا تعین فرمایا ہے کوئی بھی دنیا کی اور دلیل نہ ملے، صرف ایک حضور کا وہ کرنا یا کہنا ثابت ہو جائے کافی ہے۔ کہتے ہیں اس جگہ جو مولا مرتضیٰ کی تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول جلال کرتا ہے، تو پھر یہ متشابہات میں سے ہوئی نا، تو متشابہات کے بارے میں نحاس کا یہ مذہب ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون، وقف کے آگے پیچھے کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ایک نکی جی مثال تساں کی دیاں، یہ ٹھکانے نہ آگے جنا نہ آکھے، وقف کے بدلنے سے بانے بدل جاتے ہیں۔ جیسا میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو مت بیٹھو، یہ جملہ میں نے اٹھو پر میں نے وقف کر لیا، اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ اگر مت کو ادھر لگا دے تو اٹھو مت بیٹھو، وقف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، سمجھو۔ اجلانے مولوی ڈنڈ والا بانے مننے نہیں، انہوں کو پتا ہونا ماڑا موٹا تھا نہیں مننے۔ والراسخون فی العلم لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، وہ جو متشابہات ہیں ان کے معنی کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا علم کے اندر جن کا پاؤں پختہ ہے، جن کی بنیادیں مضبوط ہیں وہ جانتے ہیں۔ آپ اپنے متعلق بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی حروف متشابہات کا، حروف مقطعات کا معنی جاننے والا ہوں، یعنی یہ متشابہات ہیں مگر میں معنی جانتا ہوں۔ مولوی غلام خان صاحب کے مرشد تھے حسین علی وہاں پچری، جنہوں نے وہابیت کی داغ بیل ڈالی تھی پنجاب میں، اور خواجہ گولوی کے سامنے بہت بری طرح سے شکست کھائی تھی۔ ان کے مرشد تھے خواجہ عثمان دامانی، بڑے کمال درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ خاندان نقشبندیہ ان کو اپنی صدی کا مجدد مانتا ہے، اور بجا طور پر وہ بڑی اہلیت کا آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف حاضر ہوا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے بعد جب روانہ ہوا تو میرے دل نے کہا کہ جتنی مرتبہ بھی کبھی آیا گیا ہوں سرکار کی بارگاہ سے کوئی فاضل قسم کا انعام مجھے ملا ہے، اس دفعہ جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جس وقت میں جدے سی پورٹ پر پہنچا، وہاں پہنچنے تک قرآن مجید کے جتنے مقطعات ہیں سب کے معنی میرے دل پر کھل گئے۔ ان کو مولوی غلام خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ غیب سمجھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات غیب میں، علوم غیبیہ میں سے ہیں۔ اگر علوم غیبیہ میں سے، جیسا کہ فی الواقع علوم غیبیہ میں سے، تو ان کے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں علم غیب اللہ کے سوا کسی کا مانے تو کافر ہو جاتا ہے، تو پھر تو پہلے کافر ان کے پیروں کے پیر ہوئے جو کہتے ہیں میں خود جانتا ہوں۔ معلوم ہوا والراسخون فی العلم پر جو وقف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، امت کے اولیاء اللہ کا مسلک یہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا و نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتا کیا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، اس پر جو نصب پڑھیں گے وہ اس وجہ سے پڑھیں گے کہ جس جگہ فا جزائیہ آ جائے پر آئے جملے انشائیے کے بعد، تمنائیے کے بعد، جس کے اندر طلب معنی پایا جائے، تو اس جگہ فا کے بعد ان کا مقدر ہونا
از قسم واجبات ناویہ ہے. جیسے الا من مستغفرن فاغفر لہ، اغفرا پر جو زبر آئی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہوئی ہے. الا من مستغفرن وہ جملہ استفہامیہ ہے. جملہ استفہامیہ جو ہے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر فا آئی ہوئی ہے. اس کے بعد فاغفر لہ، کسی اناڑی آدمی سے گفتگو ہو وہ اعراب میں یقیناً غلطی کھائے گا. ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ الا من مسترزقن، اس کے ابن ماجہ میں من دوبارہ نہیں آیا. الا مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا. بقول مولا مرتضیٰ کے جتنے لوگ رزق میں کوتاہی کمی محسوس کرتے ہو، آج رب سے دعا مانگو گڑ گڑا کر، مولا کریم میری معاشی غربت کو ہمیشہ کے لیے دور فرما. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں بندہ مانگنے کے لیے سخی کے دروازے پر جائے اس کی قیمت اور ہے. سخی اپنی سخاوت کو بانٹنے کے لیے سائل کے دروازے پر آ جائے اس کی قیمت اور ہے. وہ جو فرشتے آتے ہیں نا زمین پر، وہ یہی تماشا دیکھنے آتے ہیں. بہت ساری عبادات ایسی زمین پر ہوتی ہیں، آسمان پر نہیں ہوتی. وہاں کوئی فرشتہ بڑے پوزیشن والا، بڑے مرتبے والا چھوٹے مرتبے والے کے دروازے پر نہیں آتا کہ مانگو جو کچھ مانگتے ہو. یہاں امیر اپنی کمائی ہوئی دولت لے کر کے غریب کے دروازے پر جاتا ہے. دولت مند یتیموں، مسکینوں، بیوگان کے گھر پوچھتے پھرتے ہیں کہ اس لذت والی عبادت آسمانوں پہ نہیں ملتی. خوش نصیب ہو آج اس وقت تشریف لائے ہو. میں محسوس کرتا ہوں اس وقت دوسرے ٹاؤنوں سے کافی دوست آئے ہوئے ہیں. حقیقتاً میں اس کا ڈیزرونگ پرسن نہیں ہوں کہ میرے لیے کوئی آئے. میں آپ لوگوں کی محبت اور جذبہ ایثار کو محسوس کرتا ہوں. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اس کے بعد پروردگار یہ فرماتے ہیں الا من مبتلن فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت، کسی مقدمے میں، کسی بیماری میں، کسی دشمن کی مزاحمت میں کوئی آدمی تکلیف میں مبتلا ہے کوئی ایسی صفت کا آدمی، آج وہ مجھ سے سوال کرے تو میں آج اس کی مصیبت کو ٹال دوں. اسی طرح سوال پروردگار کرتا چلا جاتا ہے. اس کو مجمع الزوائد نے کہا کہ اس کے اندر ابھی صبرہ ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. یار میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ضعف حدیث کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ حدیث ضعیف عقیدہ میں درست نہیں ہے، سزاؤں میں درست نہیں ہے، تعزیرات میں درست نہیں ہے، کفارات میں درست نہیں ہے، فضائل میں وہ درست ہے. یہ فضائل کی بحث ہے. اور اسی ابو صبرہ کی پوری سیاستہ کے اندر روایت موجود ہیں، کسی جگہ اس کے ساتھ لفظ ضعیف نہیں استعمال ہوا. اس جگہ چونکہ انہوں نے جناب عدل قرار سے روایت کی ہے تو جن کے گھر کی حدیث ہے ان سے قد ہے، اس لیے مولا مرتضیٰ کا کسی نے نام لیا تو مولانا بگڑ گئے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اس کے بعد جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ 15ویں ماہ شعبان تھی، سرکار نے اس تاریخ میرے پاس ٹھہرنا تھا. اچانک فقط تو جسدہ الشریف، آپ کا جسم مبارک میں نے غائب پایا تو میں فقم تو اطلبہ، یہ حال تعلیلیہ ہے، اس کا معنی یہ ہے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی. قم تو اطلبہ، میں کھڑی ہوئی درآل کے میں حضور کو طلب کر تلاش کر رہی تھی. تو یہ اطلبہ جو ہے یہ حال ہے، اور یہ کس سے واقع؟ قم تو سے، تو ضمیر بارد سے حال واقع ہوا ہے. لیکن علت بیان کرتا ہے کہ کیوں کھڑی ہوئی سرکار کو تلاش کرنے کے لیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت نوجوان طبقہ اپنی بیگموں سے ٹھگی کر کے رات کے وقت آوارگی کرتے ہیں،
اگر بیوی ان کا پیچھا کرتی ہے تو یہ نبی پاک کے گھر کی تعلیم ہے۔ ان کو بدکاری سے بچانے کا کام بیوی کر سکتی ہے۔ سرکار کے بارے میں یہ احتمال تو نہیں تھا، لیکن تعلیم کے لیے کہتے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکاری دو عالم علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا، اور رفع راسہ، آپ نے سر اٹھایا ہے آسمان کی طرف، کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ مقام محل فکر ہے۔ کھڑی ہوئی ہیں کون؟ سیدہ عائشہ۔ فرمایا خذوا ثلثی دینکم من ھذہ الحمیرہ، اس چھوٹی سی گوری سے ٹوٹل 2/3 آف اسلام اس سے سیکھو۔ آج پوری دنیا میں کوئی مولانا پورے اسلام کا 1/3 جاننے پر قادر نہیں ہے۔ کمال ہے نا جناب مصطفیٰ کا۔ وہ خاتون جو کسی اسکول میں نہیں گئی، لکھا نہیں ہے، صرف سرکار کی صحبت پائی ہے، 2/3 آف ٹوٹل اسلام ان کو یاد ہو گیا ہے۔ ایسا ٹیچر بھی کوئی دنیا میں ہوگا؟ پوری دنیا میں 16 18 برس یونیورسٹیوں میں گزر جاتے ہیں، کبھی بندہ فیل ہوتا ہے کبھی پاس ہوتا ہے، لیکن جس میں پاس ہوتا ہے اس کے اوپر کمانڈ نہیں ہوتی۔ لاکھوں لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ ایک مرتبہ میں MA کے پرچے دیکھ رہا تھا، ایک سوال تھا اردو ادب کا کہ قلم مذکر ہے کہ مؤنث؟ پورے پنجاب کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے بھی صحیح نہیں لکھا۔ قلم مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ جو لکھنے کا قلم ہے یہ مذکر ہے، جو لگانے کی قلم ہے یہ مؤنث ہے۔ باغ میں گلاب کی قلم لگانے لگے ہیں، وہ گلاب کی قلم کہلائے گی۔ اگر لکھنے لگے ہیں تو یہ میرا قلم ہے، یہ مؤنث نہیں ہوگا۔ سمجھو بات۔ MA کا اسٹوڈنٹ اور نیٹو اسپیکر سارے فیل، کسی کو بھی یہ پتہ نہیں کہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے۔ تو جانیے کمال سرکار کا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ 9 برس میں سرکار کی بارگاہ میں جناب سیدہ کی رخصتی ہوئی۔ 9 برس سرکار کے ساتھ آباد رہیں۔ 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی، تو جو گریجویشن کی عمر بنتی ہے اس وقت وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ پڑھا کے اسکول میں ہے، سرکار کی بارگاہ میں اٹھ کے کیوں نہیں چلی گئی مسجد میں؟ مسلمانوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جس دین کی آپ کو دعوت دیتے رہتے ہیں، اگر وہ ثابت نہ کر سکیں تو ہم پھر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سرکار یہ جس وقت کا بقیع شریف کا نام لیا، پتہ چلا یہ واقعہ مدینہ شریف کا ہے، کیونکہ مکہ شریف میں تو کوئی بقیع نہیں تھی نا۔ یہ مدینہ رخصتی بھی آپ کی مدینہ طیبہ میں آ کے ہوئی ہے، نکاح مکہ شریف میں ہوا ہے، رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے۔ تو جس وقت سرکار کے ساتھ ان کی آبادی ہوئی تو آپ آرکائیوز لے کر مطالعہ کریں، اسے یو ٹرن کی طرح جناب نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین ان کے اجرے ہیں، یو ٹرن کی طرح۔ ان میں جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کا بھی ایک اجرا ہے، باری ان کے پاس تھی۔ اب جس وقت وہاں سے اٹھی ہوں گی، مسجد میں کیوں تلاش نہیں کیا؟ عبادت کا مسئلہ ہے، معلوم ہوا مسجد بھی عبادت گاہ ہے، وہ بھی برکت والی جگہ ہے، لیکن دل آتا قیدری عالم چمن ہا شاد ماں بینی، دل آتا قیدری عالم چمن ہا شاد ماں بینی، بیا یک دم بگورستا کہ حال دوستا بینی۔ کب تک اس دنیا کے باغ و بہار کا مطالعہ کرتے رہو گے؟ چلو قبرستان میں چلتے ہیں، دوستوں کا حال معلوم کرتے ہیں۔ کہا مسجد عبادت کی جگہ ہے، لیکن کس جگہ لکھا ہے مسجد سے قبر کو برکت ملی ہے؟ الذی بارکنا حولہ کیا بتاتا ہے؟
یعنی مسجد کو قبروں سے برکت ملی ہے۔ سرکار مسجد نبی کے ایک کونے میں آباد ہوں، بیویاں وہیں موجود ہوں، پانی وہیں موجود ہو، مصلی وہیں موجود ہوں، 5 وقتہ نماز وہاں ہوتی ہو، جمعہ وہاں ہوتا ہو، عیدیں وہاں پڑھی جاتی ہوں، تو پھر سرکار مسجد میں کیوں نہیں گئی؟ یہ تحقیق کس کی ہے؟ جناب سیدہ کی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اولیاء اللہ کے مقامات جو ہے نا، قبرستان، وہ صرف ان کے مریدوں کے لیے باعث برکت نہیں ہوتے، نبیوں کے لیے بھی باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو یہ سمجھے میں کھڑی شریف اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ بہت بڑا مولوی ہوں، میں سائیں سہیلی سرکار اس لیے نہیں جاتا بہت بڑا مولوی ہوں، اجمیر شریف اس لیے نہیں جاتا کہ میں بہت پڑھا ہوا ہوں۔ کہا سرکار جتنے دن ہی پڑے ہوئے ہو نا، وہاں بقیع شریف میں کیوں گئے؟ حدیث مرفوع اس پر موجود ہے۔ یہ جو ہے نا مفاضلہ، یعنی صحابہ میں افضل کون ہے، اس بحث میں ایک حدیث اس پر بھی گزری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات پاک پوچھتے ہیں کہ ہمارے برابر کا بھی امت میں کوئی اور ہوگا؟ کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے جنگیں لڑی ہیں، آپ کے ساتھ مل کے سفر کیے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کی قرات ہم نے سنی ہے، عیدوں کے خطبے ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے سنے، بیٹھ کے سنے ہیں، جس طرح بھی ہوا ہم ہر حالت میں تمام عبادات میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ فرمایا کہ تم سے بھی افضل قوم اس دربار میں سو رہی ہے، بقیع شریف میں۔ کہا جو لوگ آج سے پہلے فوت ہو گئے بقیع میں دفن، وہ تم سے افضل ہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجھے پتا میں کسی کا کچھ لگتا نہیں ہوں، سید بیچارے کسی کے کچھ نہیں لگتے، چائی کھڑنا کا سیدہ نے لنگوٹے روز کا سر پہ۔ ہمیں پتا ہے کوئی بات ہماری زبان سے نکلے گی، کوئی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ بتلائی، علامہ ابن عبد البر اس کی وجہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں سرکار نے فرمایا یہ ان کا خاتمہ تو میرے آمنے سامنے بالخیر ہوا ہے، سبحان اللہ۔ امت اس کے بعد جو کچھ کرے گی اس کو خدا بہتر جانتا ہے۔ ان کی سچائی اور ان کے خاتمہ بالخیر پر تو میری شہادت موجود ہے، یہ پکے اور سچے لوگ ہیں۔ اس طرح کے مرتبے والے جن کی شہادت میں خود دوں، ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ تو جناب سیدہ کیوں چلی گئی بقیع شریف میں؟ ہوں سمجھ آئیے کہ مائی آنی میں کھڑی شریف جڑیاں سلامت، میں گولڑے شریف جڑیاں سلامت ہے، میں اجرا شاہ مقیم جڑیاں سلامت ہے، میں موسیٰ پاک شہید نے مزار، میں شاہ محمد غوث اچھی نے دربار جلیاں، شاہ محمد غوث بالا پیر نے دربار جلیاں، میں داتا گنج بخش علی اجمیری نے دربار جلیاں۔ انہیں پتہ ہے مسجدوں میں کھوٹے بھی آتے ہیں، کھرے بھی آتے ہیں، لیکن اس جگہ جو سوئے ہوئے وہ کھرے ہی سوئے ہوئے ہیں۔ جناب سیدہ کے عقیدے سے کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ شب برات ہے، بے شک اس لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان نہ ہو، لیکن اس سے تو 15ویں شعبان ثابت ہے نا۔ جناب سیدہ کہتی ہیں، کہتی جب میں سرکار سے کچھ باتیں ہوئیں، سرکار ہمیں کیا سمجھو کہ اللہ اس کے رسول نے تم پر ظلم کیا ہوگا، یعنی آج تیرے پاس ٹھہرنے کی باری تھی تو تیرے پاس نہیں ٹھہرا۔ آپ کہتے نہیں، اللہ اس کے رسول کے بارے میں ظلم کی میرا کی رائے نہیں تھی، یہ عقیدہ نہیں تھا، لیکن میں نے سمجھا شاید کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ خاتون بن کے ہی سوچتی ہیں۔ جناب سیدہ کی طہارت ذیل ایک ممتاز چیز ہے، ایک ٹپیکل اگزامپل ہے۔ ان کی بھی رائے یہ ہوئی ہے کہ مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے۔ قبیلہ بنی کلب
کی بکریوں کے جتنے بال ہیں نا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اچھا پوچھتے ہیں جن گنہگاروں کو معاف کرتا ہے انہوں نے توبہ کی ہے؟ کہا اس کا تو کوئی ثبوت نہیں۔ انہوں نے معافی مانگی ہے؟ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے دعا کی ہے؟ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں۔ خدا اپنے خدائی کی شان کے لائق سمجھتا ہے کسی کو بغیر کسی وجہ کے بھی معاف کر دے۔ اب نہ کسی نے مانگا ہے نہ کسی نے سفارش کی ہے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کل امت کتنی تھی؟ سرکار کے وصال والے دن جو اعداد و شمار کیے گئے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام تھے۔ اگر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال شمار کیے جائیں تو کئی صدیوں تک جو حضور کی امت آنے والی ہے اس سے زیادہ تو ایک بکری کے بال بن جاتے ہیں، ان سے زیادہ کو بخش دیتا ہے۔ اس موقع پر جو حدیث ہے بخاری شریف میں ہے، انذر عشیرتک الاقربین، سورہ تفسیر میں بھی یہ جو کتاب التفسیر ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے، اور کتاب الوصایا میں وصیتوں کا جو باب ہے جس کا مطلب یہ کتاب الوصایا جو ہے وہ بخاری شریف کے پہلے جلد میں ہے، کتاب التفسیر جو ہے بخاری کی دوسرے جلد میں ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرا۔ اس سرکار نے جو قریشی تھے، ہاشمی تھے، ان کو بلا بلا کے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کے ان کو پاس بلایا اور ان کو کہا تم اللہ سے ڈرو، تو اشترو انفسکم، اپنی جانوں کو خریدو، یعنی جیسا خریدتے وقت پوری قیمت ادا کی جاتی ہے چیز کا بندہ مالک بن جاتا ہے۔ آج جتنے بھی پرٹیکولرز مغفرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ریڈیمشن کے لیے، وہ سارے قوائف استعمال کرو اور اپنی جان کو دوزخ سے بچانے کے لیے پوری قیمت ادا کرو۔ اس کے اندر بحث کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچے، اے صفیہ تو میں تیرا کچھ نہیں سنبھال سکتا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اسی میں کہا یا فاطمہ تو فاسألی ما شئت من مالی فلا اغنی عنک من اللہ شیئا، تو یہ بات یاد رکھ، میرا جو مال ہے نا اس میں سے جو مانگنا چاہتی ہے مجھ سے مانگ لے، میں قیامت کے میدان میں آپ کا کچھ سنوار نہیں سکتا۔ آدمی پوچھے کہ جو بقی شریف میں سرکار باقاعدہ حیات ظاہری ہیں اس میں موجود ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جو بنی کلب کے بکریوں کے وہ کئی میلوں تک وہ اس کا ریوڑ پھیلا ہوا ہوتا تھا، اس کی بکریوں کی باڈیوں پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ، اس کے تو 20ویں حصے سے بھی کم و زیادہ آپ کی امت تھی، اس میں خاتون جنت کو نہیں بخشا گیا ہوگا؟ ہے کوئی بات کہنے کی؟ اور پھر میں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا۔ ابن ابی جمرہ انہوں نے حاشیہ لکھا ہے بوجۃ النفوس، بخاری شریف پر بڑا جامع قسم کا حاشیہ لکھا ہے، ان کا یہ عقل سلیم کے قطعاً خلاف ہے۔ جو سرکار کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، بالغ ہیں، مکلف ہیں، ڈیوٹیفل ہیں، ان کو سرکار نہ فرمائیں کہ میں تمہارا کچھ نہیں سنبھال سکوں گا، توبہ کرو۔ تو جو ابھی مکلف ہی نہیں ہے، لائبلٹی آف لا جس پر امپوز ہی نہیں ہوتا، جس پر قانونی وجوب عائد ہی ابھی نہیں ہوتا، اس کو سرکار عقل سلیم اس کو تسلیم کر سکتی ہے؟ یہ ابن ابی جمرہ بڑا آدمی ہے، مغاربہ میں سے جو مغربی علماء ہیں نا، یعنی مراکز جن کا دارالخلافہ ہے، ان کے ملک کا نام ہے مغرب، اس وطن کے رہنے والے مغاربہ کہلاتے ہیں۔
اور بڑے بڑے نامی آدمی، ان میں سے ایک بزرگ گزرتے ہیں شاہ زروق۔ شاہ زروق جو ہیں ان کے متعلق اس ملک کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ مجدد الف ثانی ہے۔ یہ ہندوستان والے امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ مغاربہ اور تمام افریقن کنٹری کے جو مسلمان ہیں وہ شاہ زروق کو کہتے ہیں یہ مجدد الف ثانی ہے، اور وہ بھی کمال درجے کا آدمی، امام قسطلانی کا استاد ہے وہ۔ اسی نے عقائد غزالیہ کی شرح لکھی ہے جس میں کہا یہ مفاضلہ مذہب جمہور ہے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوا۔ کتابیں کو مطالعہ نہ کرے تو ویسے ہی لاٹھی لے کر کے آ جائے، رانوں پر ہاتھ مار دیجیے۔ کبڈی کے کھلاڑی نہیں ہاتھ مارتے، پوچھو کتاب نکالو، نام لو اس کتاب کا، کس صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کون ہے لکھنے والا۔ تو ان 3-4 سوالوں کے جواب میں سوائے بھاگنے کے اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو ابن ابی جمرہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں دماغ تو چاہتا ہے جو مکلف ہے ان کو واعظ کیا جائے، کم سے کم عمر جو بنتی ہے تحمل حدیث کی باختلاف محدثین، و تدریب الراوی شرح تقریب النواوی۔ امام نووی جو مسلم کا پہلا شارح ہے، جن کا سن وفات 776 ہے، بلکہ 676، کیونکہ 631 میں ان کی ولادت ہے، 676 میں ان کا سن وفات ہے۔ شام کے رہنے والے ہیں، بڑے پائق آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بحث کی ہے، محدثین میں یہ اختلاف ہے کہ حدیث لینے کے جتنے پرنسپل ہیں وہ 8 ہیں، حدیث پیش کرنے کے جو پرنسپل ہیں وہ بھی 8 ہیں۔ حدیث لینے کو کہتے ہیں تحمل حدیث، حدیث پیش کرنے کا نام ہے ادائی حدیث۔ اس کے اندر بتایا کہ تحمل حدیث کی کم از کم کیا عمر ہو سکتی ہے، کہ اس کے شعور کی بلوغت کا زمانہ، اور وہ کم سے کم بھی اگر ہو تو 5 اور 6 برس کے درمیان اس کو بات سمجھنے کا مزاج بننے لگتا ہے۔ لیکن یہ لاکھوں کے پیچھے کوئی ایک انسان ہوگا۔ جناب سیدہ کی عمر 3 برس نہیں بنتی تو 3.5 بنتی ہے، ان کو یہ حدیث اٹھوانا یہ تو اصول فکر کے ہی خلاف ہے، محدثین کی رائے کے ہی خلاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اس میں ہم اس پر غور کریں گے، یہ کون سا زمانہ؟ انذر عشیرتک الاقربین، یہ 3 سال نبوت ہے جو آپ کو اپنے اقرباء کی تعلیم اور تربیت پر مامور کیا گیا کہ ان کو تبلیغ کریں۔ یہ 3 سال نبوت میں، تو 3 سال نبوت میں تو جناب سیدہ بھی 5 برس کو اور کسی طرح نہیں پہنچتی۔ تو ان کو جب یہ بات کہیں تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ اس حدیث کا لینے والا کون ہے۔ کہ اس حدیث کو لیا ہے سعید بن المسیب نے۔ سعید بن المسیب ہیں کون؟ کہ مدینہ شریف والے رہنے والے تابعی ہیں۔ ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ کہ 6 سال ہجرت میں سن خیبر میں یہ مسلمان ہوئے، اور یہ واقعہ گزرا ہے 3 سال نبوت میں۔ اس کے بعد 10 برس سرکار مکہ شریف رہے ہیں، اس کے بعد سرکار نے ہجرت کی ہے، مدینہ طیبہ میں آئے تو 6 سال وہاں رہے ہیں۔ 6 سال تک حضرت ابو ہریرہ ایمان نہیں لائے، سن خیبر میں وہ ایمان لائے، تو 13 برس 10 برس وہ مکہ شریف والے شمار کرو، 6 سال یہ شمار کرو، تو 16 برس پہلے کی روایت یہ کس طرح بھی؟ انہوں نے کہا میں نے فلاں صحابی سے سنی ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی صحابی کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا سرکار نے مجھ سے بیان کیا، ہرگز نہیں۔ یہ حدیث کی کون سی قسم بنے گی؟ راوی کی مروی انو سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، روایت کرنے والا جب پوچھو وہ تو اس کیس نہ مدعی ہیں، گواہ ہیں؟ جی گواہ۔ وہ موقع اور موجود سے، یہ موقع اور موجود نہ سا، یا پھر کس طرح پتہ چلے؟ کوئی پتہ نہیں کس طرح پتہ چلے۔
شہادت بمائے مقدمے نے کی نہیں تو بھئی کی نہیں بدیاں کی کہ نہیں. چھٹے سال ہجرت میں حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا. ان کے داماد ہیں سعید بن المسیب، نہ موقع پر موجود ہیں نہ جن سے حدیث لی ہے. انہوں نے کہا ہے مجھے سرکار نے فرمایا، نہ یہ کہا ہے کہ فلاں صحابی سے تمہیں جو موقع پر موجود تھا. تو جب راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہو، اس کی آشنائی ہی نہ ہو، حدیث کا نام ہوگا حدیث مرسل. سمجھو، ہر جگہ ڈانگ چائی ٹوری بن جائے حدیث نہ ثابت ہے، حدیث نہ ثابت ہے. وہ پوچھو حدیث کی کیڑی برادری ہے، ایک کس طرح نہیں حدیث ہے، ایک کتھو کھدی آ وہ نام چاہیے کہ نہ بخاری نہ صحیح بخاری نہ بندہ ٹھس کرے بھئی کس طرح. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن ہم بخاری اگر 2 دن ساتھ کہہ دیں ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہم اس پر غور کریں گے یہ بات کہی ہے کہاں تک صحیح ہے. اس کا بخاری رحمۃ اللہ علیہ انکار نہیں کر سکتے کہ اس کے راوی سوائے حضرت ابو ہریرہ کے کوئی نہیں. ان کی کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا؟ نہیں ہوئی. سرکار نے خود بتائی ہے؟ نہیں بتائی. انہوں نے سعید بن المسیب کو بتائی ہے؟ نہیں. اس کا نام ہے حدیث مرسل. حدیث مرسل کو 2 شخصوں نے قبول کیا، ایک امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرا امام مالک نے. مگر باقی جمہور اہل سنت والجماعت جتنے بھی ائمہ حدیث ہیں ایک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. وہ کہتے حدیث مرسل نہ عقیدے کی بنیاد بن سکتی ہے اور نہ کسی قضا کی بنیاد بن سکتی ہے. ان 2 نے جو قبول کیا ہے محض نیک نفسی کی وجہ سے قبول کیا کہ سرکار کی طرف یہ بات منسوب ہے، لیکن پوری جو محدثین کی برادری ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے اور یہ ایک پلیٹ فارم پر موجود ہے. سمجھ آئیے بات. اس حدیث کے بھی یہی راوی ہیں اور جنہوں نے جناب ابو طالب کے کفر پر دلائل پیش کیے ہیں اس حدیث کے بھی یہی راوی ہے. ہوا کیا کہ جناب ابو طالب کا وصال مکہ شریف کی زندگی میں سرکار کے ہوا اور اس وقت کفار مکہ بار بار آتے ہیں کہ تم بات کرو اپنے بھتیجے سے، ہم سے کوئی فارمولہ بنائے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے، ہم بھی اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے. جب سرکار کو بلا کر انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا جس کے لیے میں نے زندگی بھر تکلیف گزار دی ہے میں آپ کے کہے وہ اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا. موت قبول کروں گا لیکن پیغمبر کا مقام یہ ہے وہ اپنے دعوے سے وڈرا نہیں کرتا. میں وہ کہوں گا اور کہوں گا اور کہوں گا. اس کے بعد دیکھا کہ میرے چچا صاحب کی طبیعت آزردہ ہوئی. یہ وہی چچا ہے جس نے حضرت حیدر کرار کو کہا کہ تم اپنے چچا زاد بھائی کا ساتھ دو، یہ حق پر ہے. اب جناب سیرت ابن ہشام یہ پہلی سیرت کی کتاب ہے جو عالم اسلام میں لکھی گئی ہے اور مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں جو سیرت کے عنوان سے کتاب لگتی ہے وہ صرف یہی ہے. اس کا نام ہے سیرت ابن ہشام اور غالباً میرے پاس جو کتاب اس کا 606 جلد نمبر 2 کا اس کے اندر ہے کہ جس وقت واپس آ کے سرکار اپنے دوستوں میں دین کے متعلق باتیں کرنے لگے تو جناب ابو طالب کے ہونٹ ہلے. آپ نے فرمایا حضرت عباس سے جا کے دیکھو ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ کہہ تو نہیں رہے. اس وقت آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ اے چچا اگر تم کلمہ پڑھ لو تو تمہارے بارے میں رب سے جھگڑا کروں گا. اس جگہ دور حاضر کے جو چھچھیرے قسم کے مولوی ہیں نا وہ کہتے ہیں رب سے جھگڑا کرنے کا کس کا حق ہے. اس کتاب میں نکال کے دیتا ہوں کہ جھگڑا کرنے کا حق ہے. کون کون جھگڑا کرے گا اور کیسے کرے گا. اور وہ کوئی بزرگ آدمی نہیں ہے، عام آدمی ہے، وہ جھگڑا کرے گا. بچہ جو گر گیا ہوا ہے وہ جھگڑا کرے گا، کم عمری میں مر گیا ہے وہ جھگڑا کرے گا. رب کو اس کا جھگڑا سننا پڑے گا اور جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرنا پڑے گا. اگر یہ بات حدیث سے ثابت ہو جائے سرکار پھر کیوں نہیں جھگڑا کر سکتے جناب ابو طالب کے بارے میں.
اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے تو میں آپ کے بارے میں رب سے جھگڑا کرتا. وہ کہتے رب سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. نہیں تمہیں پتہ نہیں، شاید تم رب کو پہچانتے نہیں. جس کو ہم نے رب مانا وہ سچ مچ رب ہے. تم اس رب کے ماننے والے ہو جو جس کو کہتے رب جھوٹ بول سکتا ہے. ہمارا رب جھوٹ نہیں بول سکتا. کہتا ہے بندہ کوئی کام کر سکے تو رب وہ کام نہ کر سکے تو وہ رب تو نہ ہوا. تو رب بندہ صرف جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ بدکاری بھی کر سکتا ہے، وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، وہ شرک بھی کر سکتا ہے. پھر بندہ کر سکے خدا نہ کر سکے تو تمہارے فاروق مولے کے مطابق خدا تو نہ ہوا. نہیں، جو بات عیب ہے وہ خدا کی قدرت کے نیچے نہیں آتی. قدرت خداوندی کے نیچے آنے کے لیے شے کا ممکن ہونا شرط ہے. اگر خدا کے لیے جھوٹ کہنا ممکن ہو تو پھر وہ اس پر قادر بھی ہو. کسی عیب پر خدا قادر نہیں ہے. اگر کہا جائے خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا، کیا جواب ہوگا؟ وہ نکے نکے ہونے سے جا کر گولیاں کھیڑنے سے ایکسناسا سخاوت دو اس کیا کرے کساوت کسلی کار نہیں. یہ کسلی کار نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ہم یہ پوچھنے کے پابند ہیں کہ تم بتاؤ خدا ہر کام کر سکتا ہے تو خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ تمہیں کہنا ہوگا نہیں بنا سکتا. اور کیوں نہیں بنا سکتا؟ تم کہتے ہر کام ہر محال کو بھی کر سکتا ہے. نہیں، جو کام محال ہوگا خدا اس پر قادر نہیں ہے. جو بات ممکن ہوگی وہ خدا کی قدرت کے نیچے آئے گی. خدا جھوٹ نہیں بول. تم تو اس کو خدا کہتے جو جھوٹ بول سکتا ہے. ہم اس کو خدا نہیں کہتے جو جھوٹ بول سکے، کیونکہ یہ عیب ہے. عیب جس کے لیے ممکن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اب جناب یہاں آ کر بات پہنچی کہ جو خدا ہے وہ کسی کو بخش سکتا یا نہیں بخش سکتا، خدا سے جھگڑا کوئی کر سکتا یا نہیں کر سکتا. تو سرکار فرماتے ہیں اگر میرے کہے پہ کلمہ پڑھ لیتے آپ کے بارے میں رب سے جھگڑا کرتا. اچھا، اب جس وقت ان کے ہونٹ ہلتے دیکھے جناب عباس سے فرمایا جا کے دیکھو یہ کیا کہہ رہے. جب جا کے ان کے ہونٹوں کے ساتھ کان لگائے، سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. آج بھی اگر کوئی ساتھی چاہے دیکھے، فوٹو اسٹیٹ کر لے اور یہ بات جاننے کے لیے کہ یہ کہاں لگی ہوئی ہے، مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں فون کر کے معلوم کرو کہ سیرت ابن ہشام لگی ہوئی ہے کہ نہیں. میرے نشانات میرے ہاتھ میں ان تاریخوں میں لگے ہوئے ہیں جس تاریخوں میں میں مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں تھا. اس وقت حضرت عباس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی کلمات کہہ رہے ہیں جو آپ ان کو کہہ رہے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. اس کے خلاف جو روایت ہے کہ وہ حالت کفر میں ان کا میں نہیں کلمہ پڑھتا، اس کے بھی راوی سعید بن المسیب ہے. ان کی کوالیفیکیشن ہے کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا داماد ہونا. حضرت ابو ہریرہ کا داماد ہونا یہ کوالیفیکیشن ہے. اس وقت نا حضرت ابو ہریرہ خود وہاں موجود ہے. یہ مکہ شریف سے روانگی سے چند سال پہلے کی بات ہے. ان کی وفات ہی حضور کے ہجرت کا سبب بنی ہے. جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال یا ان کا وصال یہ ان کے حضرت کے ہجرت کا سبب بنے. اس کا مطلب ہجرت سے پہلے کی بات ہے. تو ہجرت سے پہلے جو مسیب ہے اس تاریخ فتح مکہ والے دن یہ کافر تھا جس کا بیٹا شہید ہے. جس تاریخ مکہ فتح کیا گیا 8ویں سال ہجرت تک تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو جاتے جاتے یہ ایسا محدث بن گیا کہ جتنی باتیں اہل بیت کے خلاف جاتی ہیں ان کا راوی یہ ہے. سمجھ آئیے بات؟ جس کا باپ فتح مکہ والے دن کافر ہے اس کا بیٹا اس حدیث کا راوی ہے جو چند سال پہلے ہوئی ہے. لکھا اس نے کہ کسی راوی نے مجھ سے بیان کیا ہے، کسی صحابی نے مجھ سے بیان کیا ہے، سرکار نے مجھ سے بیان کیا. جب اپنا مروی انو اس کے علم اور اطلاعی میں نہیں ہے، ذکری میں نہیں آیا، حدیث مرسل ہے، جمہور کے نزدیک قابل احتجاج نہیں ہے.
سمجھے بات؟ جمہور کہتے پھرتے ہو، ہمارے خلاف پیش کرتے ہو اتھارٹی جمہور کی. ہم نے آپ کو کئی مرتبہ جمہور کا جو فوٹو ہے وہ دکھلایا ہے تحقیقات کے آئینے میں، تو آپ بالکل ٹھنڈے ہیں اس وقت آپ میں کوئی گرمی نہیں ہے. اب اس موقع پر یہ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ رب سے جھگڑا کرنا ممکن ہے کہ نہیں. یہ 444 ہے، جلد نمبر اول ہے. ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ پائی گئی ہیں. ان کو ایک مرتبہ آپ کے سامنے سے گزارتا ہوں. ایک مرتبہ اسی کتاب پر بحث ہوئی تو میں نے جو صفحہ بتلایا میرے مخالف کو صفحہ نہ ملے، نیچے اس کے صفحہ لکھا ہوتا ہے. اس طرح اوپر جو کتاب نمبر ہے نا، باب جو چل رہا ہے وہ ہوتا ہے. اس طرف حدیث کا نمبر ہوتا ہے. وہ کبھی باب کے نمبر کو تلاش کرے، کبھی حدیث کے نمبر کو تلاش کرے، جو صفحہ ہے اس کا نیچے ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. سوائے نے بٹے کو لوگ سے پوچھا سا وہ اتنا کوئلہ کیوں ہوئی گیا ہیں، یعنی صاف ہیں، کوئی کھنگرا شنگرا تو کوئی نہیں. سکا ٹھوکراں کھائی کھائی دے. یہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی حدیث جو میں نے بیان کی تھی وہ یہ ہے. ان علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأوافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. کا یہ چند نام لیے ہیں لیکن اس کے سوا رب کریم کا اعلان ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا فلاں چیز مانگنے والا وہ سے دوں فلاں. وہ لسٹ لمبی تھی اس لیے اس کے درمیان میں چھوڑ دیا. اور اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس وقت قیامت کا میدان ہوگا، جس آدمی کا ایک بچہ یا 2 بچے نابالغی میں مر گئے، بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ بچے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، مولا کریم ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمیں تم نے وقت سے پہلے مارا کیوں ہے؟ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں تھی، ہم دنیا کے باغ و بہار کے حقدار نہیں تھے، ہمیں تم نے اپنی نعمتوں سے محروم کیا ہے، آج ہم اس کا کمپنسیشن مانگتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو تو بخش دے. قطع نظر اس بات کے وہ کس عقیدے کے تھے، وہ کس مذہب کے تھے، وہ کیسے اخلاق کے تھے، انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس حالت میں معاف فرمائے گا اور وہ جس دروازے سے چاہیں گے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کریں گے. اگر نابالغ بچے ان کو جس دروازے سے چاہیں داخل کریں تو نبی پاک علیہ السلام خاتون جنت کو جس دروازے سے چاہیں داخل نہ کر سکیں، ہے کوئی تو؟ اور بخاری کے پہلے حصے میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، ہر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو پیار ہوگا. یہ بات حدیث بخاری کے اندر موجود ہو اور اسی میں یہ ہو کہ میں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا. ایک سرکار کے صحابی آئے، 3 مرتبہ انہوں نے شراب پی، 3 مرتبہ ان کو درے مارے گئے. تو صحابہ میں سے ایک آدمی بولے لعنت اللہ علیہ انت تو صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تشرب الخمر، تجھ پر خدا کی پھٹکار ہو کہ تو سرکار کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہے، شرابیں بھی پیتا ہے. سرکار فلا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس کو لعنت نہ کر، یہ خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اس کا پیار جھوٹا ہے کیونکہ میری پیروی نہیں کرتا. المرء
ما من حب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا، ان کا نام تھا حضرت خمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری نے یا دوسرے حدیث کی کتابوں نے نام نہیں لیا، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر ان کا نام لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکاری دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بتائیے قیامت کب ہوگی؟ اب یہ سوال تھا، اگر ایک آدمی اپنی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے سوال غلط کر دے تو مجیب کی ڈیوٹی ہے اس کے سوال کی بھی اصلاح کرے۔ آپ نے ما عادت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ ایک بچہ روزانہ پوچھنا امی بڑی سے وہ ڈیٹ نہیں آئی، بڑے امتحان ڈیٹ نہیں آئی؟ بولا ماں پوچھتی تو صحیح نہ پترا اس سے کیتا کیا ہی، روزانہ ناولاں پڑھتا رہنا، گیند کھیلنا رہنا ہے۔ سرکار ما عادت اللہ، اس کے لیے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ جواب میں کیا خوبصورت جواب کہتے ہیں، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ۔ مولا کریم کہ حبیب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے کوئی زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، زیادہ نیکیاں اکٹھی نہیں کی، ولیکن ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن یہ بات میں بڑی جرت سے کہہ سکتا ہوں، میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، آپ کے رب سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر گھبرانی المرء ما من احب۔ علم عقیدہ کا یہ مسئلہ موجود ہے، اگر کوئی ضروریات دین کا منکر نہیں، صرف اولیاء اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، صحابہ کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، نبی کریم اور آپ کے اہل بیت سے پیار کرنے والا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور تم تو خاتون جنت کا مسئلے میں کمپلیکیشن پیدا کر رہے ہو۔ ترمذی شریف میں حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن و بید الحسین فقال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ کہا باقی نیکیوں سے جنت ملے گی، نمازوں سے جنت ملے گی، روزوں سے جنت ملے گی، آج سے جنت ملے گی، گناہوں سے توبہ کرنے سے جنت ملے گی، لیکن میری کلاس کسی کو نہیں ملے گی سوائے اس کے جو میرے ساتھ پیار کرتا ہے، حسن اور حسین کے ساتھ پیار کرتا ہے، خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ سے پیار کرتا ہے، اور جن کا پیار جنت کو حلال کر دے اور دوزخ کو حرام کر دے، صرف جنت میں نہ جائے بلکہ اس سٹیٹس میں اس کو جگہ ملے جہاں سرکار ٹھہرے ہوئے ہوں۔ ان کے مطلب یہ بھی تمہیں شبہ ہے کہ میں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا۔ اس کا مطلب آج شب برات کو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ہمارے پرانے بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں وہ حق پر تھے۔ ہم نے جو باتیں ان سے کبھی سنی تھی تنہائی کی محفلوں میں، جب کتابیں پڑھی تو وہ ساری باتیں نکل آئیں۔ لوگوں نے کہا بڑوں کی بات مانتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر اذا ظہر الفساد فی دینکم فعلیکم بدین العجائز، کہ جو تمہارے دین میں گڑبڑ شروع ہو جائے تو تم ملت کی بوڑھی عورتوں کا مذہب اختیار کر لو۔ امام الحرمین جو استاد ہیں امام غزالی کے، ان کے باپ کا نام ہے امام جوینی، جوین ان کے قبیلے کا نام ہے، جن کے مطلب امام غزالی کہتے ہیں اگر سرکار کے بعد نبوت ممکن ہوتی تو امام جوینی اللہ کا نبی ہوتا، اس طرح کا بندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مرتے وقت، یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، مرتے وقت کہتے ہیں مولا کریم ساری زندگی کتابیں پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، عقیدے کی کتابیں پڑھائی ہیں، اصول کی کتابیں پڑھائی ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھائی ہیں، تفسیر پڑھائی ہے، حدیث، لیکن دین کی تحقیقات میں آخر اطمینان نہیں مل سکا۔ اب میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں نے شاپور کی بوڑھیوں کے مذہب پر موت قبول کرا۔ سمجھو، ان پرانے بزرگوں کو بے قیمت مت سمجھو، ان کا وجود مذہب اور ملت میں سچائی کی نشانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے، امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے، لیکن یہ جو میں تقریر کی ہے
اس کو آپ لے کر کے اس کی سی ڈی اس کو 4-6 مرتبہ سنیں تاکہ دماغ میں حاضر ہو جائے، آپ اس کو چھان سکیں، پھٹک سکیں، بیچ میں سے جو آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، جو عقیدے اور عمل سے تعلق رکھنے والی ہے اس کو ذہن میں حاضر کر لیں، پھر ان کو کیلکولیٹ کریں کہ اس میں عقل کو اپیل کرنے والی یا دین کے باقی مسائل کے ساتھ مطابقت رکھنے والی کتنی باتیں ملتی ہیں، اس سے آپ کو تقریر کا پورا فائدہ پہنچے گا۔ جو ہوتا ہے نا رٹی ہوئی 2-4 باتیں ہوتی ہیں وہ کر ڈالتے ہیں، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے رٹی ہوئی تو مزید رٹ جاتی ہیں لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا۔ جس وقت ہم نے پراس اینڈ کونس، موافق اور مخالف دلائل آپ کے سامنے رکھیں، آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے مخالف کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں یا ہمارے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، اور ہمارے یا مخالفین کے دلائل ہمارے پرانے بزرگوں کے دلائل کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں بیمار ہوں، میری صحت کے لیے دعا کریں گے۔ صوفی عبداللطیف صاحب آج پاکستان سے واپس آئے ہیں، ان کا پہلے بھتیجا فوت ہوا جس کے وفات پر وہ گئے، ابھی گھر نہیں پہنچے تو پتہ چلا کہ بڑا بھائی بھی، وہی بڑا خوبصورت جوان تھا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اسے 2 میت گزار کے آئے ہیں، بڑے غمزدہ ہیں، تو ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ جمعے میں جن جن بیماریوں کا ذکر کیا گیا ان کی شفا کے لیے دعا کریں گے۔ کچھ ساتھی ہیں جن کے گھروں میں نرینہ اولاد نہیں ہے، ان سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں صالح، نرینہ، طویل العمر، نیک وقت اولاد عطا فرمائے۔ یہ خدا کی عادت ہے جہاں کوئی استقامت دکھائے، جن جن چیزوں سے محرومی وہ محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے نعمتیں دیتا ہے۔ تو روزے کی فرضیت سے پہلے قرآن مجید سرکار پر نازل ہونا اور اس کے بعد روزے فرض ہونا، یہ قابل غور بات ہے۔